بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ابو لہب اور اس کا سارا گھر بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں طاق تھا۔ چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قریبی رشتہ دار تھا، تو آغاز نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ عتبہ نے اپنے باپ کے کہنے پر طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اسی طرح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن ابو لہب کے مجبور کر دینے سے بد نصیب عتیبہ نے ان کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ ایک دن عتبہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت ہی بدتمیزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک چاک کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا اللہ، تو اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر۔ ناظرین، ابو لہب اور اس کے بیٹے عتبہ دونوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کی زد سے بچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ سفر شام کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں پڑاؤ کے دوران ابو سفیان نے کہا کہ سارا سامان ایک جگہ جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب لوگ سو جاؤ۔ رات کو جب سارے سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، اس نے سب کے چہروں کو سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ رزقاء کے مقام پر عتبہ ایک شیر کو دیکھتے ہی چلا اٹھا، ہائے میری تباہی، اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا، دیکھو میں شام میں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مکہ میں رہتے ہوئے ہی قتل کر دیا۔ ناظرین، ابو لہب اور اس کی بیوی باؤل کتے کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ سورہ لہب میں دونوں میاں بیوی کی تباہی و بربادی کا اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ابو لہب اور اس کا سارا کنبہ ابو لہب کی ہی زندگی میں ذلت اور رسوائی اور تباہی و بربادی سے دوچار ہو گیا۔ سب سے آخر میں بیوی اور بیٹے کا عبرت ناک انجام دیکھنے کے بعد خود ابو لہب اپنے اسی بدترین حشر سے دوچار ہوا۔ عتیبہ، ابو لہب اور اس کی بیوی تینوں کا بہت برا انجام ہوا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا۔ لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ ملعون مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر دلائی۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل ایک مالدار عورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ہمیشہ مفلسی کا آر دلاتی۔ اس کے پاس ایک بڑا قیمتی ہار تھا جس کے متعلق وہ کہا کرتی تھی کہ لات و عزا کی قسم، میں اسے ضرور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کر دوں گی۔ وہ پہاڑوں سے لکڑیاں ڈھو ڈھو کر لاتی تھی۔ ایک دن لکڑیوں کا گٹھا سر سے پھسل گیا اور اسی کی رسی اس کی گردن میں پھنس گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسی سے اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا، اور آخرت میں آگ کی ایک زنجیر ہوگی جو جہنم میں اس کے منہ میں داخل کر کے سرین سے نکال دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصل محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی تمام تر زندگی میں بغیر کسی حیل و حجت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ یہی محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ جانگزیر فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔